بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ محترم سامعین، اس ویڈیو کے ذریعے اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ مختصر سے وقت میں ہم روزوں کا آپ کو کچھ شعور دے سکیں۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ بھی بات ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے برسوں سے روزہ ہر سال رکھتے ہوئے آ رہے ہیں، مگر ہم میں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو رمضان کی اہمیت اور روزوں کے مقاصد سے واقف نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد چاند دیکھتے ہی مسجدوں کو آباد کر دیتی ہے اور چاند دیکھتے ہی مسجدوں کو ویران کر دیتی ہے۔ ہمارا یہ طریقہ اسلام کے ساتھ صحیح نہیں ہے، اور گویا ہم اللہ کے ساتھ اس انداز کا مذاق کر کے صحیح معنوں میں رمضانی مسلمان بنے رہتے ہیں یا جمعہ کی حد تک مسلمان بنے رہتے ہیں۔ یہ ایک مختصر سی بات ہے جس میں روزے کے مقصد پر بات کی جا رہی ہے۔ ابھی کچھ سال پہلے اتفاق یہ ہے کہ میری ایک تقریر ہوٹل سواگت میں ہوئی تھی، جہاں پہ ایمان والوں کے ساتھ بہت سارے غیر ایمان والے بھی شریک ہوئے تھے۔ اس تقریر کا مختصر سا خلاصہ اور جسٹ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ حقیقت میں رمضان کی اور روزوں کی حکمتیں اور برکتیں اور اس کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ اس ویڈیو کے اندر آج میں انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ چاند دیکھ کر ہم لوگ رمضان کا مہینہ شروع کرتے ہیں تو چاند دیکھ کر روزے رکھنے کی وجہ کیا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالی یوں تو رمضان کے روزے ہم پر فرض کر کے بہت ساری حکمتیں رکھا ہے، اور ان حکمتوں پر اگر آپ نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ روزہ جیسی عظیم الشان عبادت سے بہت زیادہ آپ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ اللہ تعالی چاند کے حساب سے روزے رکھنے کی کیوں تاکید کیا ہے اور ہم پر کیوں فرض کیا ہے کہ ہم چاند دیکھ کر روزے رکھنا شروع کریں۔ دنیا کی دوسری قومیں ہم یہ بات دوسروں کو نہیں سمجھانے کی وجہ سے دنیا کی دوسری قومیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم لوگ چاند کی عبادت کر رہے ہیں اور چاند کو جو ہے خدا کی جگہ بٹھائے ہیں، لہذا چاند کی جو ہے عبادت میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہم نہ چاند کی عبادت کرتے ہیں، نہ چاند کو خدا کے مقام پر بٹھاتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جاتا۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں دو قسم کے کیلنڈر چلتے ہیں۔ ایک شمسی توانائی یعنی سورج کی توانائی سے کیلنڈر چلتا ہے جو انگریزی مہینوں کا حساب چلتا ہے اور جس میں 365 دن ہوتے ہیں، اور ایک قمری مہینے کے حساب سے دنیا میں کیلنڈر چلتا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں گے کہ دنیا کی ان تاریخوں پر اور مہینوں پر، تو جہاں پر شمسی کیلنڈر کے حساب سے جو ہے دن اور سال اور مہینوں کا حساب ہوتا ہے، وہاں پر عام طور پر آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر گرما کا موسم مارچ، اپریل اور مئی میں آتا ہے
تو ہمیشہ شمسی کیلنڈر کے حساب سے سورج کے اس گردش کے لحاظ سے ہر سال گرما کا موسم مارچ، اپریل اور مئی ہی میں آتا ہے، اور چاند کا مہینہ اور چاند کے حساب سے قمری کیلنڈر اگر دیکھا جائے تو قمری کیلنڈر کے حساب سے ہر سال 11 دن کا فرق ہو کر 11 دن آگے بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر فرض کیجئے کہ قمری مہینے کے لحاظ سے اگر مارچ، اپریل اور مئی کے مہینے میں ہندوستان میں گرما ہوتا ہے تو دوسرے علاقوں میں جو ہے سردی اور برسات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ہم کو شمسی کیلنڈر کے حساب سے روزے رکھنے کی تاکید نہیں کیا، اس لیے کہ اگر ایک آدمی ہندوستان میں رہتا ہے اور اس کو جو ہے اگر یہ کہا جاتا کہ وہ مارچ یا اپریل یا مئی کے مہینے میں روزے رکھے تو اس کو زندگی بھر ہمیشہ گرما ہی میں روزے رکھنا پڑتا تھا۔ اور اگر کوئی آدمی آسٹریلیا میں رہتا ہے اور وہاں پر اپریل اور مئی کا مہینے میں اگر برسات ہوتی ہے تو زندگی بھر اس کو برسات ہی میں روزہ رکھنا پڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سال کے 12 مہینے اپنی اطاعت اور بندگی کے قابل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قمری مہینے کے حساب سے روزوں کو ہم پر فرض کیا، اور یہ قمری مہینے کی گردش چاند کی گردش کے حساب سے موسم جو ہے یعنی اپنی جگہ تو برابر برقرار رہتا ہے، مگر چاند کی گردش کے لحاظ سے چونکہ چاند کی گردش سال کے 12 مہینے الگ الگ مہینوں میں آتی ہے، اب اگر چاند دیکھ کر ایک آدمی روزہ رکھنا شروع کرے تو اس کو جو ہے رمضان کا مہینہ کبھی جنوری میں ملے گا، کبھی دسمبر میں ملے گا اور کبھی سپٹمبر میں ملے گا۔ اس طرح ایک آدمی جو ہے قمری مہینے کے لحاظ سے سال بھر ہر موسم کے اندر اللہ کی عبدیت اور بندگی یعنی اللہ کی اطاعت اور بندگی کے قابل بن سکتا ہے، اور اس کو اس بات کی مشق کرائی جاتی۔ دوسری بات یہ کہ موسموں کے لحاظ سے کبھی دن بڑے اور چھوٹے بھی ہوتے ہیں، لہذا اگر ایک آدمی قمری مہینے کے حساب سے اگر روزے رکھا اور اس کو جو ہے اگر سردیوں میں یا گرمیوں میں کسی بھی مہینے کے اندر اگر روزے ملتے ہیں تو اس کو کبھی بڑے دن ملیں گے اور کبھی چھوٹے دن ملیں گے۔ اس لحاظ سے ایک آدمی بڑے دن ہو یا چھوٹے دن ہو، سردی کے موسم ہو یا گرمی کے موسم ہو یا برسات کے موسم ہو، ہر مہینے کے اندر اللہ کی عبدیت اور بندگی کرنے کے قابل بن سکتا ہے۔ اگر ایک آدمی جو ہے ہندوستان میں رہنے والا اگر اتفاق سے سفر میں کسی دوسرے ملک میں چلا جائے تو وہاں پہ اگر سردیوں کا موسم ہے تو اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتی، اور اگر ایک آدمی ہندوستان سے عربستان چلا جائے وہاں اگر گرمیوں کا موسم ہے اور رمضان کا مہینہ وہاں اس کو جو ہے گرمیوں میں ملے اور کہیں پہ سردیوں میں ملے تو وہ ہر طریقے سے ہر دن ہر موسم میں ہر وقت اللہ کی عبدیت اور بندگی کے لیے تیار رہ سکتا ہے، تیار ہوتا ہے۔ اللہ کی یہ بہت بڑی حکمت ہے جس کے ذریعے انسانوں کو اللہ تعالی اپنی عبدیت اور بندگی کے قابل بنا کر ان موسموں کے ذریعے ہم کو مختلف مہینوں میں روزے رکھنے کے قابل بنا دیا، جس کی وجہ سے ایمان والوں کو کوئی مشکل اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ بس چاند کے حساب سے روزے رکھنے میں اور وہ بھی قمری حساب سے روزے رکھنے میں حج کرنا یا روزے رکھنا اسی حکمت کے تحت آپ پر رکھا گیا، اور انسان آسانی کے ساتھ قمری مہینوں کے حساب سے حج بھی آسانی سے کر سکتا ہے اور روزے بھی آسانی سے رکھ سکتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اگر کبھی اپنے اس دوسرے بھائیوں کو سمجھانے کا موقع ملا تو آپ اس کی تشریح کیجئے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم روزے کے مقاصد پہ بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں آخر اللہ تعالیٰ ہم پر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے کیا حکمتوں کے ساتھ کیا ان روزوں کو ہم پر فرض کیا ہے، اس کو بات کے جو ہے ویڈیو میں سنیے، انشاءاللہ اس کا ایک مختصر سا جواب آپ کو سمجھایا جائے گا۔
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.